ایک دفعہ رات کے 12 بجے گرمی کے موسم میں مجھے ایک شخص ایک مریضہ کو دیکھنے کے لیے بلانے آیا۔ میں اپنے مکان سے جو سرکاری شفا خانہ میں تھا اس کے ساتھ گیا۔ شہر میں جا کر دیکھا کہ مریضہ ایک نوجوان لڑکی تھی جسے وضع حمل کی تکلیف 3 دن سے ہو رہی تھی۔ میں نے تفصیلی معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ پہلا بچہ ہے اور پورے دن ہو چکے ہیں۔ 3 دن سے درد ہے اور اب حالت ناقابل برداشت ہے۔ دائیاں سب جواب دے چکی ہیں۔ وجہ بچہ نہ ہونے کی یہ تھی کہ پیٹروں کی ہڈیاں تنگ تھیں اور راستہ بچہ کے سائز سے بہت چھوٹا تھا، مگر بچہ ابھی تک پیٹ میں زندہ تھا اور ماں کی حالت بھی زیادہ خراب نہ تھی۔ میں نے کہا کہ بچے سوائے آپریشن یعنی پیٹ چاک کیے بغیر نہیں نکل سکتا۔ وہ لوگ برہمن تھے، کہنے لگے ہم صلاح کر لیں اور آپ فیس کیا لیں گے؟ میں نے کہا 50 روپیہ۔ آج کل ایسے آپریشن کے لیے لوگ 200-300 سے کم نہیں لیتے، مگر مجھے یہ خیال تھا کہ زیادہ فیس مانگنے سے یہ لوگ علاج نہیں کروائیں گے اور ممکن ہے کہ صاحب وسعت بھی نہ ہوں۔ مریضہ کا سسر: تو آپ زچہ بچہ دونوں کے بچ جانے کی امید رکھتے ہیں؟ میں: زچہ کی تو بہت امید ہے، مگر بچہ کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کی جان بہرحال خطرے میں ہے۔ وہ: پھر ہم اپنی برادری سے صلاح کر کے آپ کو اطلاع دیں گے، آپ تشریف لے جائیں۔ میں اپنی فیس جیب میں ڈال کر چلا آیا۔ رات تھوڑی سی باقی تھی، اس وجہ سے انتظار میں جاگتے ہی گزری کہ وہ لوگ اب آتے ہوں گے، مگر نہ آئے۔ صبح کو میں شفا خانے کے کام سے میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر ہو گئی تو ان کا پھر بھی کوئی پتہ نہ تھا۔ آخر شام کو خبر لگی کہ برادری نے کثرت رائے سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 50 روپے بہت بڑی فیس ہے۔ ہم نے ایسی گرا رقم بطور فیس کے کسی ڈاکٹر کو لیتے نہیں سنی۔ بعض نے کہا کہ موت زندگی تقدیر کے ہاتھوں ہے۔ ایک صاحب بولے کہ سب کرموں کا پھل ہے، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ بچہ جو ہمارا تخم ہے وہی اگر خطرے میں ہے اور نہ بچ سکے تو بہو کے بچنے کا جو غیر کی لڑکی ہے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ غرض بہت کائیں ہو کر معاملہ ملتوی ہو گیا، مگر قدرت تو اپنا عمل پورا کر کے چھوڑتی ہے۔ رفتہ رفتہ مریض کمزور اور بدحواس ہوتی گئی۔ آخر دن کو 10 بجے اس نے پران چھوڑ دیے۔ اب تو موت ہو گئی تھی۔ بقایا برادری بلکہ سارا شہر جمع ہو گیا اور مردہ جلانے کے لیے ارتھی تیار ہونے لگی کہ اتنے میں ایک پنڈت بولا: پنڈت جی، بھائیو یہ چھوکری برشت ہے، ہم اسے جلا نہیں سکتے جب تک اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے۔ بچہ نکلے گا تو شاستروں کی روح سے یہ مسان میں جلانے کے قابل ہوگی۔ دوسرا برہمن: ہاں جی ہاں، پنڈت جی نے بالکل سچ فرمایا، شاستر ارتھ یہی ہے۔ اس پر سب پنڈتوں نے رائے اتفاق کیا۔ گھر والوں کو مجبور کیا کہ کسی دائی کو بلا کر بچہ ماں سے علیحدہ کیا جائے۔ مجبوراً مرنے والی کا سر اٹھا اور 1 گھنٹے کے بعد واپس آ کر کہنے لگا کہ شہر کی سب دائیوں کے پاس پھر آیا ہوں، کوئی اس بات کا حامی نہیں بھرتی کہ پیٹ چاک کر کے بچہ باہر نکالے اور پھر پیٹ کو سی دے۔ ہاں، وہ جو ایک مسلمان دائی پہلے ہسپتال میں کام کیا کرتی تھی، اس نے کہا ہے کہ میں یہ کام کر دوں گی، لیکن 50 روپے دینے ہوں گے۔ یہ سن کر ساری برادری سناٹے میں آ گئی اور ہے رام کا گلگلہ بند ہوا۔ اب کیا ہوگا؟ اس سے تو 50 روپے ڈاکٹر کو ہی دے دیے ہوتے۔ اب 2 جانیں گئیں اور پھر بھی اتنا ہی ڈنڈ باقی ہے۔ ہے پرمیشور۔ دوسرا: بھائی دیر ہوتی ہے، اونے پونے کسی طرح اسے راضی کرو، کب تک مردے کو گھر میں رکھ کر پاپ کماتے رہو گے؟ سب یکبا زبان ہو کر: ہاں بھائیو، اب تو کچھ بھی ہو، اس پاپ سے چھوٹنا ضروری ہے۔ جا بھائی منی، تو جا اور دیکھ وہ دائی کچھ کم کر دے تو لے آ۔ ایک پنڈت جی بولے:
अरे यार कम करे या ना करे तू उसे लेता ही आई हो। गर्मी का मौसम है, अब जल्दी बंदोबस्त करना चाहिए। आखिर मरी राम जी गए तो दाई ने रकम कम करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। मजबूर होकर कहने लगे, चल बागवान चल, जो तू मांगे हम दे देंगे। दाई, पंडित जी मेहरबानी करके पेश की 50 रुपये यहाँ रख दें तो हाजिर हूँ, वरना कहीं और से बंदोबस्त कर लें। पंडित जी फिर बुड़बुड़ाते हुए घर आए। सब वाकया सुनाकर 50 रुपये लेकर दाई के यहाँ पहुँचे और उसकी फीस अदा की। उसके बाद दाई साहिबा तशरीफ़ लाईं। एक चाकू जेब से निकाल कर और रुमाल नाक पर रख कर पेट और बच्चेदानी में इतना बड़ा शिगाफ दिया कि बच्चा उसमें से निकल सके। ये अमल करके बच्चे को माँ से अलहदा किया, फिर चंद टाँके लगाकर शिकम को सी दिया। बाहर हरिहर का वजीफा ऊंची आवाज़ों से हो रहा था। दाई ने नोटिस दिया कि तुम्हारा काम हो गया है, अब मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो तो रुखसत हुई और मरने वाली और बच्चे की अर्थी तैयार होकर शमशान भूमि पहुँची। और वही 50 रुपया जिससे गालबन एक और शायद 2 जानें भी बच सकती थी, बेमौका और बिरादरी के खौफ से खर्च हुआ और नतीजा निकला 0। और अभी चंद माह ना गुजरे थे कि चंद हजार मज़ीद खर्च करके इस घर में फिर एक बहू नजर आने लगी, मगर उन 50 रुपयों का सारी बिरादरी को मुद्दतों तक कल को सदमा रहा।